اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مسجد، سیرت النبی اس سلسلے کا یہ آخری کڑی ہے۔ جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک، اور دوسری طرف کفار و مشرکین اور ان کا نمائندہ سہل، معاہدہ ہوا جس کا نام صلح حدیبیہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف خطوط لکھے، نجاشی بادشاہ کی طرف، ہرقل کی طرف، خسرو پرویز کی طرف، جو بڑے بڑے امراء تھے، حکاماں تھے، سلاطین تھے، بادشاہ تھے، ان کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے اور ان تمام کے تمام بادشاہوں کو دعوت اسلام کی دعوت دی۔ اس کے بعد سن 7 ہجری میں خیبر کو فتح کیا۔ یہودیوں کا مرکز تھا خیبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا، مسلمانوں کو بہت ساری دولتیں نصیب ہوئیں، خیبر کی کھیتیوں کے مالک بن گئے، باغات کے مالک بن گئے۔ ایک قدم اور آگے چلیے، سن 8 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر مکے میں داخل ہو گئے، جسے ہم فتح مکہ کہتے ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں ان تمام کی تمام تفاصیل کو آپ کے سامنے رکھوں، مختصراً سنتے جائیے۔ سن 8 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر مکے میں داخل ہوئے، جو آپ کا آبائی وطن تھا، جہاں سے آپ نکالے گئے تھے، بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی جھگڑے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مل گئی۔ جتنے کفار و مشرکین تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑے نہیں، جھگڑے نہیں۔ ابو سفیان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا، انہوں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ طلب کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دے دی، ساتھ ہی یہ بھی کہا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، ابو سفیان کے گھر میں جو چلا گیا وہ بھی مامون ہے۔ ابو سفیان جا کر کے کہتا ہے، اے میرے بھائیوں، جو میرے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، محفوظ ہے، ان سے لڑائی نہیں لڑی جائے گی، ان سے جھگڑے نہیں کیے جائیں گے، ان سے قتال نہیں کیا جائے گا۔ کفار و مشرکین نے کہا ابو سفیان تیرا گھر ہی کتنا بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلا پیغام بھیجا، جس نے اپنے دروازے کو بند کر لیا وہ بھی مامون، اپنے گھر میں ہے اور اپنا گھر بند کر لیا، دروازہ بند کر لیا، وہ بھی مامون۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد حرام میں داخل ہو گیا وہ بھی مامون۔ کفار و مشرکین کی حالت یہ تھی، کوئی ابو سفیان کے گھر میں جا کر چھپا، کسی نے اپنے دروازے کو بند کیا، کوئی مسجد حرام میں جا کر کے پناہ لیتا ہے۔ لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں گئے اور جو 360 بت تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے تمام بتوں کو گرا دیا۔ جاء الحق
وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان جملوں کو پڑھتے جاتے تھے اور ان تمام کی تمام بتوں کو گرائے جاتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کو بلایا اور کہا تم لوگوں کا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ کفار و مشرکین ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے، ان کو ڈر تھا کہ آج ہمیں بہت بڑی سزا ملے گی، ہم نے یہاں سے نکالا ہے، ہجرت پر مجبور کیا ہے، ہم نے نبی کی دعوت میں روڑوں اور پتھروں کا استعمال کیا ہے، آج فاتحانہ طور پر آئے ہیں، صحابہ کرام کی ایک جمع غفیر آپ کے ساتھ ہے، ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بدلہ لیں۔ کفار و مشرکین نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اچھے انسان ہیں، آپ کے آباء و اجداد اچھے تھے، آپ نیکوکاروں کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آج تم سے وہی باتیں کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، آج تم پر کوئی گناہ نہیں، آج میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے انتقام نہیں لیا، کسی سے بدلہ نہیں لیا، تمام کے تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی سرزنش نہیں۔ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آزاد ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام لوگوں کو معاف کر دیا، اسے بھی جو آپ کے چچے کا قاتل تھا، اسے بھی جو آپ کی بیٹی کا قاتل تھا، اسے بھی جس نے آپ کو نماز کی حالتوں میں پریشان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، کوئی سرزنش نہیں۔ سن 9 ہجری میں 8 ہجری میں ایک اور جنگ لڑی گئی فتح مکہ کے بعد، جنگ تبوک ہے، جنگ خندق ہے، یہ سب بڑی بڑی لڑائیاں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی لڑائی لڑی، خندق تو سن 5 ہجری میں، لیکن فتح مکہ کے بعد حنین ایک مقام کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر ایک بڑی لڑائی لڑی اور اللہ نے مدد کی۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اللہ نے تمہاری مدد کی بہت ساری جگہوں پر، بدر میں، احد میں، خندق میں، حدیبیہ میں، مکہ میں۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، اللہ نے تمہیں بہت ساری مقامات پر تمہاری مدد کی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد کی۔ ایک بہت بڑی لڑائی تھی، جنگ حنین۔ آگے چلیے، سن 9 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کو فتح کرتے ہیں۔ رومیوں کا ایک بہت بڑی جماعت، رومیوں کی ایک بہت بڑی جماعت جن کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کی، اور اس لڑائی میں بھی اللہ نے آپ کو کامیابی دی۔ اس لڑائی میں بھی اللہ نے آپ کو کامیابی دی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جاتے ہیں۔ یہاں تک سن 2 ہجری سے سن 9 ہجری تک یہ بڑے بڑے جنگیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری جنگیں
اور سریہ تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود لڑی یا صحابہ کرام کو بھیج کر کے لڑائی گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دعوت دین مکمل ہو گیا، تقریباً دنیا والوں میں دعوت توحید پھیل گیا، اسلام کی دعوت مکمل ہو گئی، اللہ نے چاہا نبیوں کو کعبۃ اللہ کا حج کرا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، جو لوگ میرے ساتھ جانا چاہیں وہ ضرور کعبۃ اللہ کی طرف چلیں، حج کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے، یاد رکھیے، زندگی میں میرے نبی نے صرف ایک حج کیا ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی آپ کا پہلا بھی ہے اور وہی آپ کا اخیر بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا، جو جانا چاہے چلے۔ ایک نہیں، دو نہیں، کئی ہزار لوگ، لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج میں جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور جو حجۃ الوداع کا خطبہ مشہور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑا مشہور خطبہ دیتے ہیں، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ لوگو، تمہارا جان، تمہاری دولت، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے پر حرام ہے۔ ان دماءکم واموالکم، تمہارا خون، تمہاری دولت، تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرام ہے، جیسے آج کا دن حرام ہے، یہ مہینہ حرام ہے، یہ جگہ حرام ہے، شہر مکہ حدود حرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا، ان ربا الجاہلیت موضوع تحت قدمی، جاہلیت کے تمام سود کو آج میں اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں۔ سود کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں وصیت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، حج کرنے کا حکم دیا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 صحابہ کرام سے زیادہ کی تعداد ہے، کہا قیامت کے دن تم لوگوں سے سوال کیا جائے گا، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ، تم سے سوال کیا جائے گا میرے بارے میں۔ اے میرے صحابہ بتاؤ، قد بلغت، کیا میں نے اللہ کی دین کی تبلیغ کر دی؟ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ آپ کے پاس ہیں اور آپ سوال کر رہے ہیں، قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فریضہ نبھایا یا نہیں، دعوت کا کام کیا یا نہیں، دعوت حق، دعوت توحید، اس میں کمی رہ گئی یا نہ رہی، تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تمام کے تمام صحابہ کرام نے بیک وقت کہا، قد بلغت وادیت الامہ ونصحت الامہ، اے اللہ کے نبی، آپ نے دعوت تبلیغ کا فریضہ اچھے طور سے انجام دے دیا، آپ نے امت کو نصیحت کر دی، آپ نے لوگوں کی خیرخواہی کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیری دعوت کو دنیا والوں تک پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا ہے، میں نے اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں۔ اس آیت کے سننے کے بعد حضرت ابو بکر رونے لگے۔ اس آیت کے سننے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا، دین مکمل ہو گیا، یہ اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا جب دین کا کام مکمل ہو گیا تو اب محمد کی ضرورت دنیا میں نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب آخری نبی دنیا سے چلے جائیں گے۔ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ حضرت ابو بکر انتہائی زیادہ سوچ و فکر والے انسان تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دور اندیش آدمی تھے، سمجھ گئے کہ جب دین مکمل ہو گیا تو اب دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی، اور حج کرنے کے بعد 2-3 مہینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے۔ ذی الحجہ کا مہینہ، اس کے بعد محرم، سفر، 29 سفر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقی جاتے ہیں، ایک جنازے میں بقی جاتے ہیں۔ بقی سے واپسی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوتا ہے قبرستان سے واپسی کے بعد۔ دوشنبہ کا دن ہے، 29 سفر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان سے واپس آئے اور آپ بیمار ہو گئے۔ بیماری کا آغاز یہ درد سر سے ہوا۔ سب سے پہلی بیماری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی وہ سر میں درد تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں سر پر کپڑوں سے پٹی باندھ دی گئی، یہاں سے مرض کا آغاز۔ اگر 29 کے مہینے اور اس کے بعد 30 کا مہینہ سفر کو مان لیا جائے تو میرے نبی کے بیماری کے ایام 14 ہیں۔ اگر سفر کے مہینے کو 30 مانا جائے تو 29 اور 30 2 اور 12 ربیع الاول کو میرے نبی کا انتقال ہوا، 14 دن۔ اور اگر سفر کے مہینے کو 29 مان لیا جائے تو میرے نبی کی بیماری کے ایام 13 رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، کبھی آپ کو افاقہ ہوتا تو نماز پڑھاتے، کبھی افاقہ نہیں ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھاتے، کبھی آپ کی طبیعت اچھی ہوتی بذات خود نماز پڑھاتے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے نبی کی زندگی میں 17 وقت کی نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ کتنے وقت کی؟ 17 وقت کی نماز۔ نبی کی موت سے پہلے مرض الموت میں، اس بیماری میں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ کی حیات میں، آپ کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 17 وقت کی نماز پڑھائی۔ کبھی آپ کو افاقہ ہوتا تو نماز پڑھاتے، کبھی نہیں ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھاتے۔ بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اذان ہو چکی ہے، اب آئیں گے اب آئیں گے اب آئیں گے، اس انتظار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے اب آئیں گے اب آئیں گے اب آئیں گے، انتظار میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا، آپ نے حضرت عائشہ سے کہا
اے عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ لوگوں نے کہا، امہات المومنین نے کہا اللہ کے نبی ابھی آپ کو وہ لوگ انتظار میں ہیں، آپ کی انتظار میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصل بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ میری جگہ نماز پڑھا دیں۔ مرو ابا بکر فلیصل بالناس، ابو بکر سے جا کر کہو کہ وہ میری جگہ نماز پڑھا دیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول آپ دوسرے کو کہیں، لوگ یہ نہ کہیں کہ عائشہ کے باپ ہیں، آپ کے سسر ہیں، اس لیے جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہہ دیا ہے، آپ دوسرے صحابہ کو کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصل بالناس، ابو بکر سے جا کر کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے بار بار کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ یوسف والیوں کی طرح ہو، دل میں کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور ہے۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باجماعت نماز پڑھائی۔ اس مرض الموت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری ہفتہ تھا، یہ ازواج مطہرات میں سے صرف اور صرف حضرت عائشہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ بے ہوشی، بیماری، اس ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے کل میری باری کہاں ہے، کل میری باری کہاں ہے، کل میری باری کہاں ہے۔ امہات المومنین سمجھ گئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کیا ہے۔ تمام کی تمام ازواج مطہرات نے کہا آپ کی جہاں خواہش ہو آپ وہاں رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے گھر میں منتقل کر دیا گیا اور اخیر کے 7 دن پورا ہفتہ آپ حضرت عائشہ کے گھر میں رہیں۔ آپ کی خواہش کے مطابق حضرت عائشہ کے گھر میں آپ کے آخری ایام گزرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قیمتی باتیں اپنے مرض الموت میں کہی، ان میں سے ایک یہ ہے لعنت اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، ان لوگوں نے انبیاءوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو چکا تھا کہ اب میرا انتقال ہو جائے گا، میں قبر میں جاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ میرے صحابہ قبروں پر جا کر کے جھک جائیں، قبروں کی عبادت کرنے لگیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہاً کہا لعنت اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، ان لوگوں نے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یحذر ما صنعوا، اللہ کے نبی بار بار ان کاموں سے ڈراتے تھے۔ ایک جگہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، ایسا بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے، اے اللہ میری قبر کو میلے کی جگہ نہ بنانا لوگ دوڑ دوڑ کر کے آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور خطرناک ہوتی چلی گئی، مرض اور بڑھتا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ آتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ آتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیوں کو دیکھتی ہیں، کہتی ہیں واکر بابا، ہائے میرے ابو جان آپ کتنی مصیبت میں، آپ کتنی پریشانیوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ جملہ آتا ہے، کہتے ہیں لیس علی ابیک، بعد آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، جو کچھ ہے
وہ آج کل ہی تک ہے۔ آج کے بعد آپ کے باپ پر، تمہارے باپ پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ حضرت فاطمہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد کانوں میں کچھ بات کہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ اپنی والد کی بات کو سن کر کے ایک مرتبہ ہنسنے لگتی ہے اور ایک مرتبہ رونے لگتی ہے۔ بعد میں حضرت عائشہ نے کہا، اے فاطمہ ذرا بتاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں تمہارے کانوں میں وہ کون سی بات کہی تھی جس کی وجہ سے ایک مرتبہ تم رونے لگی اور ایک مرتبہ ہنسنے لگی؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے کانوں میں کہی کہ میرا انتقال ہونے والا ہے، آج میں مر جاؤں گا، انتقال کر جاؤں گا، میں ان باتوں کو سن کر کے رونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسری مرتبہ میرے کانوں میں کہا، اے فاطمہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے والی ہو، ان باتوں کو سننے کے بعد میں ہنسنے لگی۔ سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے والی ہو، مطلب میری موت کے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلی موت حضرت فاطمہ کی ہوگی۔ آپ سیرت کی کتابوں کو دیکھ لیجئے، 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو مجھ سے ملے گی یا ملے گا وہ حضرت فاطمہ ہے۔ میرے خاندان میں، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے جو موت آئے گی وہ حضرت فاطمہ کو آئے گی۔ حضرت فاطمہ ان جملوں کو سننے کے بعد ہنسنے لگتی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا مرد دکھلا دے، ایسی عورت دکھلا دے جسے موت کی خبر سن کر کے مسکراہٹ آتی ہو۔ کسی کو یہ کہا جائے کہ 2-4-6 مہینے میں تمہاری موت ہوگی تو وہ فکر مندی سے مر جائے گا وہ، لیکن حضرت فاطمہ ہنستی ہیں، والد سے ملاقات ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں، نزع کی حالت میں ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر آتے ہیں، مسواک لیے ہوئے مسواک کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترچھی نگاہوں سے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کو دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، ٹک ٹکی لگا کر کے دیکھتے ہیں، تیز نظروں سے دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ سمجھ گئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارتاً پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ کو مسواک چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً کہا، ہاں مجھے مسواک چاہیے۔ حضرت عائشہ اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن سے مسواک لیتی ہیں۔ حضرت عائشہ پہلے دوسری طرف سے اپنی زبان میں مسواک رکھ کر کے نرم کرتی ہیں اور پھر ان مسواک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان میں ڈال کر کے ہلاتی ہیں۔ حضرت عائشہ بعد میں کہتی ہیں، یہ میری خوش نصیبی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اور میرا لعاب آخری دن بھی ملا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، میری خوش نصیبی ہے کہ میرا لعاب اللہ کے نبی کے لعاب سے ملا اسی مسواک کے ذریعے سے، اور دوسری خوش نصیبی یہ ہے کہ میرے اصلی باری کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا 7 دن سے تھے، لیکن جس دن میرے نبی کا انتقال ہوا گنتی کے اعتبار سے وہ حضرت عائشہ کا ہی باری کا دن تھا۔ 7 دن سے تھے آپ، لیکن گنتی کے اعتبار سے وہ حضرت عائشہ ہی کی باری کا دن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے، اور انتقال کے بعد جو آپ نے سب سے قیمتی نصیحت کی وہ یہ تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں نماز مت چھوڑنا کبھی، نماز کا خیال رکھنا۔ یہ میرے نبی کا آخری جملہ اس دنیا میں، الصلاۃ الصلاۃ،
اے لوگو، اے میرے صحابہ، نماز پڑھنا، دنیا کی مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تکالیفیں آئیں گی، دنیا میں الجھنیں آئیں گی، نماز کبھی مت چھوڑنا۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہارے ماتحت میں ہے اس کا خیال رکھنا، غلام ہو، باندی ہو، بیوی ہو، بچے ہو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اپنی باندیوں کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر ہی رہے تھے کہ کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھنے لگے، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ رفیق اعلیٰ میں، اے اللہ رفیق اعلیٰ میں، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی۔ دونوں طرح کے جملے احادیث میں ہیں، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی جملوں کو کہہ رہے تھے کہ اچانک آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے، اچانک آپ کی روح 12 ربیع الاول سوموار کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جاتے ہیں۔ موت کی خبر مدینہ کی گلیوں میں گونجتی ہے۔ صحابہ کرام کے لیے پوری زندگی کا سب سے برا دن ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے زندگی کا سب سے برا دن ہے، کالا دن ہے۔ جس نبی کے لیے جان مال سب کچھ قربان کر دیا، آج وہ نبی دنیا سے فوت ہو گئے، انتقال کر گئے، چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے صحابہ کرام کا جمع غفیر حاضر ہے۔ حضرت فاطمہ بھی آتی ہیں۔ حضرت فاطمہ آنے کے بعد کہتی ہیں، یا ابتا، ہائے میرے ابو جان، اجاب ربا دعاہ، اے میرے ابو جان آپ نے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، آپ کو موت آ گئی۔ یا ابتا من جنت الفردوس ماواہ، اے میرے ابو جان آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے۔ یا ابتا الی جبریل رنعاہ، اے جبریل ہم محمد رسول اللہ کی موت کی خبر آپ کو سناتے ہیں۔ یا ابتا الی جبریل رنعاہ، اے میرے ابو جان ہم آپ کی موت کی خبر جبریل کو دے رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ ان جملوں کو کہتی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد کچھ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی ہے، اللہ سے ملنے گئے ہیں، ملاقات کرنے گئے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، چادر کو ہٹایا، بوسہ دیا، کہا جو دنیا میں ایک موت آنی تھی وہ میرے نبی کو آ چکی ہے۔ حضرت عمر نے کہا جو کہے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں، اب کبھی دنیا میں نہیں آئیں گے، میں اس کی گردنوں کو مار دوں گا۔ حضرت ابو بکر قبول کر رہے ہیں، اللہ کے نبی انتقال کر گئے ہیں۔ حضرت عمر انکار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی ابھی مرے نہیں ہیں، انتقال نہیں کیے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ تو مان ہی نہیں رہے ہیں، مسجد نبوی میں گئے، آپ نے خطبہ دیا، کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، بخاری کی روایت ہے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ محمد نہیں ہے مگر ایک رسول، اس جیسے بہت سارے رسول دنیا میں آئے چلے گئے،
اگر یہ مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل جہالت کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ اگر ایسا کرو گے تو اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان جملوں کو سننے کے بعد تمام کے تمام صحابہ کرام متفق ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کر گئے ہیں۔ تجہیز و تکفین کا بڑا مسئلہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دیا جائے، کون دے، قبر کہاں کھودی جائے، کفن میں کون سے کپڑوں کا استعمال ہو۔ صحابہ کرام میں بہت بڑا اختلاف ہوا، لیکن حدیثیں آتی گئیں، اختلافات ختم ہوتے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے؟ کسی نے کہا بقیع میں، کسی نے کہا کہیں، کسی نے کہا کہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سنی ہیں، ما مات نبی الا دفن حیث یقبض روحہ، نبی کا انتقال نہیں ہوتا ہے مگر اسی جگہ اس کا قبر بھی ہوتا ہے۔ ما مات نبی الا دفن حیث یقبض روحہ، نبی کو دفن وہی کیا جاتا ہے جہاں نبیوں کو موت آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں جہاں انتقال کیے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ہٹایا جاتا ہے، بعینہ اسی جگہ قبر کھودی جاتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ غسل کون دے گا بہت بڑا اختلاف تھا۔ پھر پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہی آپ کو غسل دیں گے۔ حضرت علی نے غسل دیا، حضرت عباس نے غسل دیا، حضرت عباس کے دو بیٹے قسم اور ایک بیٹے نے غسل دیا، حضرت شقران نے، حضرت اسامہ ابن زید نے، ان تمام کے تمام صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ اسی کپڑے میں غسل دیا جائے یا نہ دیا جائے؟ پھر حدیث آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کپڑے میں غسل دیا جائے جس میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ قبر کیسی کھودی جائے؟ ایک وہ قبر ہوتی ہے جو سیدھی ہوتی ہے اور ایک قبر وہ ہوتی ہے جو بغلی ہوتی ہے۔ بڑا اختلاف تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیسی ہو، بغلی والی ہو یا سیدھی ہو۔ کہا جو کل صبح آئے گا دونوں طرح کی قبر کھودنے والے کو بلایا گیا، جو کل سب سے پہلے آئے گا اسی کی بات مانی جائے گی۔ تو بغلی قبر کھودنے والے پہلے آئے، صحابہ کرام نے کہا آپ اپنے انداز میں قبر کھودیے، بغلی والی قبر کھودی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 یمنی چادروں میں کفن دیا گیا، 3 یمنی چادروں میں کفن دیا گیا۔ تو ایک ایک باتیں آتی گئیں، حدیثوں کا علم ہوتا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ختم ہوتا گیا۔ پھر سوال یہ تھا جنازے کی نماز کون پڑھائے؟ پھر بات یہ طے ہوئی، حجرہ عائشہ اتنا بڑا تھا کہ 10 لوگ ہی جنازے کی نماز پڑھ سکتے تھے، دفن تو وہیں کرنا تھا، باہر نکال نہیں سکتے تھے۔ حجرہ عائشہ میں 10 آدمی جاتے تھے اور جنازے کی نماز پڑھ کر کے باہر نکل جایا کرتے تھے، 10 باری باری سے۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے جنازے کی نماز پڑھی، پھر مہاجرین نے جنازے کی نماز پڑھی، پھر انصاریوں نے جنازے کی نماز پڑھی۔
پھر عورتوں نے جنازے کی نماز پڑھی، پھر بچوں نے عورتوں کی جنازے کی نماز پڑھی، سوموار کو انتقال ہوا۔ ان تمام کے تمام مسئلے کو حل کرنے میں چہار شنبہ یعنی بدھ کا دن آ گیا۔ سوموار کو انتقال ہوا، یہ سلسلہ کچھ اختلافات ہوتے گئے، پھر مسائل کے حل ہوتے چلے گئے، پھر 10 آدمیوں کے جنازے کی نماز۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب قبر میں اتارا گیا۔ جب میں نے کدال کی آواز سنی بدھ کے دن تو مجھے پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا ہے۔ دفن کرنے کے بعد حضرت فاطمہ حضرت بلال کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں اے بلال، تمہارے جسموں نے کیسے گوارا کیا، تمہارے ہاتھوں نے کیسے گوارا کیا کہ تم اللہ کے نبی کے اوپر مٹی ڈالو؟ اے بلال، تمہارے اندر ہمت کیسے آ گئی، تمہارے اندر جرأت کیسے آ گئی کہ تم اپنے محبوب ترین چیز کے اوپر مٹی ڈالنے لگے؟ حضرت فاطمہ اتنی پریشان تھی۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الموت 29 صفر سے شروع ہوا اور 12 ربیع الاول تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے۔ 12 ربیع الاول کو میرے نبی کا انتقال ہوا۔ 2 دن اور لگ گئے جنازے کی نماز میں، اختلافات کے حل میں، قبر کھودنے میں، تجہیز و تکفین میں۔ 4 شنبے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کی اولادوں میں سے صرف حضرت فاطمہ موجود تھیں آپ کے انتقال کے بعد۔ اس کے علاوہ جتنی اولادیں تھیں آپ کے پاس وہ آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئیں۔ 3 بیٹے، 3 بیٹیاں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئیں۔ صرف اور صرف حضرت فاطمہ تھی جو آپ کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد انتقال کرتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، کچھ بیویاں تھیں وہ تھی، لیکن اولاد کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف حضرت فاطمہ تھی۔ حضرت حسن و حسین نواسے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑی خیرخواہی کیا کرتے تھے، بہت الفت و محبت سے پیش آیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، اور پھر اولاد کی اولاد حضرت فاطمہ تھیں اور ان کی اولاد حضرت حسن و حسین۔ اس کے علاوہ چند بیویاں تھیں جو آپ کے پاس تھیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا۔ یہ مختصر طور پر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں 7 دنوں میں مختصراً آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں۔ کہی جا سکتی تھی بہت ساری باتیں، کہی جا سکتی تھی بہت سارے واقعات، کہی جا سکتی تھی بہت ساری احادیثیں، لیکن مختصراً میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ سیرت النبی کو پڑھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ سیرت نبی اور سنت نبی کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین نبی نے جس مقصد کے لیے اپنی پوری زندگی خرچ کر دی، عقیدہ توحید، اللہ کی وحدانیت، یہ میرے نبی کا سب سے اہم مقصد تھا۔ دنیا والوں کے سامنے توحید، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اسی دعوت کے لیے میرے نبی نے اتنی جد و جہد کی۔ مکی زندگی میں پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیفیں،
جھیلی، اور پھر مدنی زندگی میں جو آپ نے جنگیں لڑی صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ عبادت کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی مشن کے لیے، اسی مقصد کے لیے اللہ نے انبیاءوں کو بھیجا، اسی مقصد کے لیے اللہ نے آخری نبی کو بھیجا، اور یہی آپ ابتدائی ایام میں مکی زندگی کے تمام سالوں میں آپ نے صرف ایک ہی بات کہی، قولوا لا الہ الا اللہ، اے کفار و مشرکین کہو اللہ ایک ہے، معبود برحق ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہی دعوت آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے سامنے کہی، اے چچا قل لا الہ الا اللہ، آپ کہو لا الہ الا اللہ، میں اللہ کے یہاں لڑ لوں گا آپ کے لیے۔ تو نبی کا اصل مقصد یہی تھا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اسی مقصد کے لیے دنیا میں قائم و دائم رکھے، اسی کو اپنائیے۔ عقید توحید ہلنے نہ پائے، عقید توحید کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے لیے پوری زندگی گزار دی، آپ نے پریشانیاں جھیلی، جنگیں لڑی، آپ کے اوپر اتنی تکالیفیں آئیں، وہ صرف ایک چیز کے لیے، اللہ ایک ہے۔ اس دعوتی کام کو آپ ہمیشہ کیجئے، پہلے خود اس پر عمل کیجئے، اور پھر اسی مشن اور دعوت کو آگے بڑھائیے، اپنے جاننے پہچاننے دوستوں احباب جن لوگوں سے آپ ملتے ہیں، آپ زندگی میں انہیں دعوت توحید ضرور دیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ بعد کی چیزیں ہیں، سب سے اہم چیز اسلام کی بنیاد اسلام کا کلمہ ہے، اسلام کی بنیاد اسلام کا کلمہ ہے، توحید کا کلمہ ہے۔ آپ زندگی میں جہاں کہیں رہیں، آپ کو موقع ملے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ ہر جگہ اس کو پھیلا دیجئے، لیکن آپ حالات کو دیکھ کر کے اگر کوئی آپ کے قریب آتا ہے، آپ کے لائق ہے، آپ کے دوست احباب میں سے ہے، آپ کے ملنے جلنے والوں میں سے ہے، آپ کے رشتہ داروں میں سے ہے، آپ کا آنا جانا کہیں ہے، تو آپ ضرور اس مشن میں لگے رہیے گا۔ اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے آپ کو، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، پیدا اسی لیے کیے گئے ہو کہ تم بھلائی کا حکم دو، منکرات سے روکو۔ حضرت علی سے اللہ کے نبی نے کہا تھا فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، علی اگر تمہاری وجہ سے اللہ ایک آدمی کو ہدایت دے دے، فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا، اے علی اگر تمہاری وجہ سے اللہ نے ایک آدمی کو ہدایت دے دی تو زندگی میں مقصد بنا لیجئے، کم سے کم ایک آدمی کو موحد ضرور بنائیں گے، ایک آدمی کو توحید والا ضرور بنائیں گے۔ میرے نبی نے تو لاکھوں کو بنا دیا، آپ سے کم ایک آدمی، اتنی توقع تو رکھیے۔ اے علی اگر تمہاری وجہ سے ایک آدمی کو اللہ نے ہدایت دی، خیر لک من حمر النعم، تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس زمانے کی سب سے قیمتی اونٹ جو سرخ ہو، سواری کے لائق ہو، اس زمانے میں آپ اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں، سب سے قیمتی گاڑیاں جو ہے، سب سے قیمتی گاڑیاں جو ہے، جو لاکھوں کروڑوں میں ہے، اس دولت کے پانے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کے ذریعے سے اللہ ایک آدمی کو ہدایت دے دے۔ تو اس مشن میں لگے رہیے گا۔ سیرت النبی جو میں نے آپ کو سنایا ہے، اول تا آخر ہر جگہ آپ کا ایک ہی مشن، آپ کا ایک ہی مقصد، اللہ کی دین کی دعوت، توحید کی دعوت،
کفار و مشرکین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات چلی، لڑی جھگڑی، وہ ایک ہی چیز۔ تو آپ اس مشن میں لگے رہیے، جہاں موقع ملے حسب حالات۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ سب سے بہتر وہ آدمی ہے، سب سے بہتر، سب سے اچھا وہ آدمی ہے جو بلائے لوگوں کو اللہ کی طرف۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے بہتر اس شخص کی بات ہے جو لوگوں کو بلائے اللہ کی طرف۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور پھر عمل صالح کرے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اس مشن میں کہیں نہ کہیں آپ کو کام کرنا ہے، اللہ کی دعوت توحید دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کا داعی بنا دے، اس کا مبلغ بنا دے، دنیا والوں تک پہنچانے والا بنا دے۔ الا یبلغ الشاہد الغائب، اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع میں کہا تھا 1,00,000 صحابہ سے، جو میری بات تم سن رہے ہو وہ باتیں دوسروں تک پہنچا دینا۔ لیبلغ الشاہد الغائب، شاہد آدمی، حاضر آدمی یہ غائب کو اپنی بات پہنچا دے۔ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها واداها، اللہ سرسبز و شاداب رکھے اس بندے کو جس نے میری باتوں کو سنا، پھر محفوظ کیا، پھر دنیا والوں کو بتایا۔ یہ سب نبی کی دعائیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ سب سے اچھے انسان بنیں، اللہ ہمیں سرسبز و شاداب رکھے، خوش رکھے، تو آپ کو اس مشن میں آنا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔